سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے انتہا پسندی اور دہشت گردی سمیت تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ سائبر کرائم سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں اصلاحات لانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے ملک کے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اردو کے معروف شاعر اور براڈ کاسٹر منور جمیل کی 4تھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انتہا پسندی اور دہشت گردی سمیت تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قومی پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ کمیٹی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں کے نمایاں کردار اور تعلیم، صحت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں ان کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری کو پاکستان کی بے پناہ قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پاکستان میں دہشت گرد عناصر کی بیرونی حمایت کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارق نے کہا کہ دہشت گردی کی روک تھام اور امن و استحکام کو فروغ دینے کے قومی بیانیے کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے کنوینر مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی، علامہ راغب نعیمی اور دیگر علماء کرام نے ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے حکومتی کوششوں کی حمایت کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں پاک انڈونیشیا روابط کے حوالے سے بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ یہ ملاقات جمہوریہ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے گزشتہ ماہ پاکستان کے دورے کے بعد ہوئی ہے۔ ملاقات میں صحت کے شعبے میں پاک انڈونیشیا تعاون پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور دونوں ملکوں کے درمیان صحت عامہ میں تعاون بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ حکومت بے نظیر ہنرمند پروگرام کے تحت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے وزیر سید عمران احمد شاہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ BISP سے مستفید ہونے والے جو دوسرے ضلع میں منتقل ہوتے ہیں وہ قریبی BISP آفس میں ایڈریس کی تبدیلی کا فارم جمع کر کے اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ سینٹ نے آج ٹرانسفر آف ریلوے ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا، جبکہ تینوں بل ایوان کے سامنے رکھے گئے، جن میں ٹریول ایجنسیز ترمیمی بل 2026، پاکستان ٹورسٹ گائیڈز ترمیمی بل 2026 اور پاکستان ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس ترمیمی بل 2026 شامل ہیں۔ چیئرمین نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیے۔ ایوان نے مرحوم سینیٹر بریگیڈیئر جان نیتھ ولیمز کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد بھی منظور کی، جو گزشتہ سال 23 دسمبر کو انتقال کر گئے۔ ادھر نو منتخب سینیٹر عابد شیر علی نے آج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین سینٹ نے ان سے حلف لیا۔ اس سے پہلے ایوان نے G7 اسلام آباد میں گیس لیکیج کے دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ ایوان کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ سائبر کرائم سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں اصلاحات لانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں بہترین افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی ایجنسی کی استعداد کار بڑھانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر مملکت برائے داخلہ نے اسلام آباد کو ہر قسم کی تجاوزات سے پاک کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں معاشرے کے تمام طبقات کا تعاون درکار ہوگا۔
وزیر مملکت خزانہ بلال ازرقیانی نے ایوان کو بتایا کہ PIA کی قانون اور آئین کے مطابق انتہائی شفاف طریقے سے نجکاری کی گئی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کو شام 5 بجے ہوگا۔ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسپیکر سردار ایاز صادق کی منظوری کے بعد آج قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے جنوبی پنجاب کی ترقی و خوشحالی اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے دیرینہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار حافظ حسین احمد مدنی اور نوابزادہ سردار رفیق عباسی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے الگ الگ ملاقات کی۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کی مجموعی ترقی میں مثمر ہے۔ ان ملاقاتوں کے دوران جنوبی پنجاب سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں علاقے کی ضروریات اور ترجیحات پر خصوصی توجہ دی گئی۔ مہمانوں نے سید یوسف رضا گیلانی کی پاکستان بالخصوص جنوبی پنجاب کے لیے خدمات کو سراہا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع میں وسعت آئی ہے۔ پاکستان نے آف گرڈ سولر کیپیسٹی 12 گیگا واٹ کے ساتھ تیزی سے ابھرتی عالمی سولر مارکیٹس میں اہم مقام حاصل کر لیا ہے۔ نیٹ میٹرڈ سولر کیپیسٹی میں 6 گیگا واٹ سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو قابل تجدید توانائی کے ہدف کی جانب ایک اہم کامیابی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں بجلی کی پیداوار کا 53% قابل تجدید توانائی سے حاصل ہونا تاریخی سنگ میل ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر اس امر پر زور دیا ہے کہ جموں کشمیر نہ تو بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور نہ ہی کبھی بین الاقوامی قانون کے تحت ایسا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارتی مندوب کے اظہار خیال کے جواب میں پاکستانی مشن کے وزیر آصف خان نے کہا کہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ نے متعدد قراردادوں کے ذریعے جموں کشمیر کو ایک متنازع علاقہ تسلیم کیا ہے اور واضح طور پر یہ طے کیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے حتمی مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کی خواہشات کے مطابق کیا جائے گا، جو اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہونے والے آزاد اور غیر جانبدار استصواب رائے کے ذریعے ہو۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیریوں کو منظم جبر کے تحت اس بنیادی حق سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے ایران میں صورتحال جلد معمول پر آنے کی امید ظاہر کی ہے اور علاقائی امن و استحکام کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ کے دوران کیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ تمام تنازعات کو پرامن ذرائع اور بین الاقوامی قانون کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے مندوب نے کہا کہ تمام فریقین بین الاقوامی قانون کی سختی سے پاسداری کرتے ہوئے تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جس سے علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہو۔ اردو کے معروف شاعر اور براڈ کاسٹر منور جمیل کی 4تھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے متعدد اردو ڈرامے تحریر کیے اور ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اردو ادبی پروگرام نخلستان کے 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک مدیر رہے۔ منور جمیل طویل علالت کے بعد 2022 میں آج کے روز انتقال کر گئے تھے۔ ہرارے میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 29 اوورز میں 149 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شب معراج کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے معتدل سے گہری دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کوئٹہ 15، کراچی 26، گلگت 9، مری اور مظفر آباد 11، جبکہ سری نگر 6، جموں 14 اور لیہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔
آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے انتہا پسندی اور دہشت گردی سمیت تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ سائبر کرائم سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں اصلاحات لانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے ملک کے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اردو کے معروف شاعر اور براڈ کاسٹر منور جمیل کی چوتھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔